دنیا کے اندر ایک بڑا بدترین فتنہ اٹھا تھا عباسی دور کے اندر، فتنہ خلق قرآن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری مسند پر اگر کوئی بندہ بیٹھنے کا حقدار ہے نا تو وہ میرا شاگرد بویتی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید کے ہر حرف پہ متعین اور مخصوص ثواب ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز سے مخصوص اور متعین ثواب نہیں ہے۔ تو جتنی ترقی اسلام نے بنو امیہ کے دور میں کی ہے نا، جتنا غلبہ اسلام کو بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے، اتنا غلبہ، اتنی ترقی اسلام کو کسی دور کے اندر نہیں ملی ہے۔ عملی طور پہ جو سب سے آخری آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے نا، وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یاد رکھیے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی کی ذاتی محنت کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے ایک مسئلہ کہ قرآن مجید کے ادب کا مسئلہ آ گیا ہے، تو کیا جلانا بے ادبی ہے؟ تو جو خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کیا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، کیونکہ پیچھے عباسیوں کی ظاہر سیاسی مخالفت بھی تھی بنو امیہ سے۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ اور آج ہماری پہلی کلاس ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس کلاس کے اندر 200 اسباق ہمارے جو ہیں وہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہمارا سبق تفسیر القرآن کا ہوگا اور دوسرا سبق جو ہے وہ ہمارا فقہ الموارث وراثت کا سبق ہوگا، علم الفرائض کا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں علم الفرائض کی، وراثت کی، وہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر جو ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بنیادی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہماری کلاس کی ٹائمنگ جو ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بروقت کلاس کے اندر آنا اور کلاس میں باقاعدگی ضروری ہے۔ ہماری انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ ہم بھی انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں اور اپنے وقت، تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام اپنا جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کا ہم باقاعدہ انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل ہوا قرآن مجید۔ یہ کتاب قرآن مجید اپنے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا بنیادی تعارف تو اللہ نے خود قرآن مجید میں کروا دیا کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ ایک بزرگی والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے بزرگی والا کلام ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید کو اتارا کس نے ہے؟ تنزیل من اللہ، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کتاب کو لے کے کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، اس کو جبریل امین جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ یہ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ نازل بہ الروح الامین علی قلب، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ اب اگر ہم اپنے عام اصولی انداز میں اس کی تعریف کریں، جیسا کہ عام طور پر کوئی بھی فن ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی اصولی ایک تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر وہ چیز جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کو کا وہ احاطہ بھی کرتی ہے، اس پہ اوپر وارد اعتراضات جو ہوتی ہے اس کا وہ جواب، اس کے اندر جواب بھی دیتی ہے یا اعتراضات کو توڑ بھی دیتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ، ہوا کلام اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام
وہ کلام المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اب ہم نے یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ جب ہم خالی کلام اللہ پر تھے، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلام اللہ میں شامل تھی، کیونکہ یہ سارے اللہ کا کلام تھا۔ البتہ جب ہم نے اس میں قید لگا دی کہ یہ کلام وہ کلام جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو اب تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اب یہ چیزیں جو تھیں یہ ساری چیزیں اس سے خارج ہو گئی۔ اب یہ چیزیں جو تھیں یہ جو ہیں کلام جو ہے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید لگانے سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اب یہ خاص کلام ہے، لیکن اب اس کے اندر ہمیں ایک مزید قید یا شرط کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا، جس کی تلاوت پر مخصوص ثواب ملتا ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی؟ یہ ہمیں اس لیے کہنا پڑا کیونکہ قرآن مجید بھی وحی الہی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے۔ اب وحی ہونے میں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول میں ایک فرق ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے۔ البتہ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وحی ہونے کے بعد فرق کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ من جانب اللہ ہیں، جبکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، قرآن مجید پڑھنے پہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم لا اقول حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ اتنا بھی پڑھنے پر 30 نیکیاں جو ہیں وہ انسان کو ملتی ہیں۔ احادیث پڑھنا نیکی ہے، باعث اجر ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کے ہر حرف پہ متعین اور مخصوص ثواب ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز سے مخصوص اور متعین ثواب نہیں ہے۔ جب ہم یہ چیز پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ معنی کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جس کے پڑھنے پہ مخصوص ثواب ملتا ہے۔ پہلی شرط ہم نے رکھی کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم نے کلام اللہ کہا تو مخلوق یا مخلوق کا کلام وہ سارا اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اگر آپ تھوڑا بہت بھی اس معاملے کے اندر علمی طور پر شعور رکھتے ہیں تو قرآن دنیا کے اندر ایک بڑا بدترین فتنہ اٹھا تھا عباسی دور کے اندر، فتنہ خلق قرآن۔ یہ خلق قرآن کا مسئلہ آیا تھا اور وہ اسی بنیاد پہ کھڑا تھا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے یا قرآن مجید مخلوق ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر مدارس کے اندر عقیدے کی کتب جو ہیں ان کا نصاب بہت محدود ہے، یہ المیہ ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں ابتدائی طور پر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے تقویۃ الایمان، بہت شاندار توحید پہ بڑی شاندار زبردست کتاب ہے،
کمال درجے کی کتاب ہے. یہ تو ہمارے ہاں فرقہ واریت کا بیڑا غرق ہوا نا، اور بریلوی مسلک کی طرف سے صرف اپنا بدی افکار جو ہے اس کو بچانے کے لیے خام خواہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کو غلط معنی پہنا کر کے اس کے لیے جو اس پہ کیچڑ اچھالا گیا ہے. وگرنہ تقویت الایمان میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو کسی قسم کی بے ادبی، گستاخی یا توہین پہ مبنی ہو. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، ایک الگ اپنی جگہ پر. اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو وہ اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان جو ہے نا اس کتاب کا مطالعہ کر لے. دار دعوت السلفیہ شیشم روڈ سے چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. مولانا طاولا نیبوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت، بڑی شاندار کتاب ہے. تو کہنے کا مطلب وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، جب ہمارے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے نا تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی جونیئر استاد جو ہوتے ہیں نا، جو نئے تدریس کا جنہوں نے آغاز کیا ہوتا ہے، عام طور پہ چلو اردو بھی کتاب ہے جو نئے اساتذہ چلو ان کو دے دیتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے. جو ہمارا تجربہ ہے نا، جو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مجھے تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے جو مدرسے کے اندر پڑھاتے ہوئے. لیکن کہنے کا ہم نے جو دیکھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جونیئر اساتذہ کو ایسی چیز دینے کا. ان لوگوں کو ذاتی طور پہ ابھی نہ تو تجربہ ہوتا ہے پورا، نہ ان کی عقائد کے اوپر اس انداز سے گرفت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اردو کتاب ہے، ایک صفحہ پڑھا دیو، 2 صفحے پڑھا دیے، نتیجہ یہ نکلا کتاب ختم ہو گئی. وہ رٹا لگا ہوا ہے، وہ بنیادی جو عقیدہ ہے اللہ کی صفات کا، اللہ کے اختیارات کا، وہ توحید کا جو معنی، شرک کے جو معاملات، اس کی تفہیم اور اس کو سمجھنا سمجھانا، وہ معاملہ وہاں پہ مفقود ہوتا ہے، نظر نہیں آتا وہاں پر. آپ پھر آگے آ جاتی ہے جو عقیدہ واسطیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو متن ہے عقیدہ تحاج، عقیدہ واسطیہ، پھر اس کی ساتھ شرح ہوتی ہے خلیل الراس والی، یہ پڑھائی جاتی ہے. اور پورے سال کے اندر، اور وہ بھی المیہ ایک اور بھی ہے ہمارے ہاں بعض مدارس کے اندر. اب جہاں کلیت القرآن اور جو ہے کلیت الشریعہ کی تقسیم ہے نا، وہاں بعض مدارس میں یہ بھی ظلم ہے کہ کلیت القرآن کا نصاب زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں تقویت جو یہ کتاب ہوتی ہے یہ بھی نصاب ان کے نصاب سے، قرآن کرام کے نصاب سے بھی خارج ہوتی ہے. وجہ مجبوری ہے، ٹائم شارٹ ہے، نصاب ہمارے پاس زیادہ ہے، کتب زیادہ ہیں، عقیدے کتاب سائڈ پہ کر دی، وہ بنیادی کتاب جو تھی اس کو ڈیلائٹ لگا دی جاتی. اب پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ شرح کے اندر ہی بعض بچے پھنسے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی خاطر خواہ کوئی تفصیلی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آ جاتی آخری سٹیپ، شرح عقیدہ تحاویہ، جس کے اندر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا متن پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی شرح ہوتی ہے جو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح کی ہے، شرح عقیدہ تحاویہ، یہ آخری سال میں ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہاں بھی بام مدارس میں ہے، بام میں وہ بھی شاید نہیں ہے، اور جو ہے بھی وہ بھی بس بڑے ہی تکلیف دہ ماحول کے اندر بڑا لمٹڈ سا نصاب پڑھایا جاتا، محدود سا. اب کون، یہ سلفی مدارس ہیں، سلفی علماء ہیں، اور یہاں پر کیا ہوا، اب عقیدہ مکمل ہو گیا. نتیجہ تن ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا معتزلی کیا ہیں، جہمی کیا ہیں، جو ہے مرجیہ کون سے گروہ ہیں، جو ہے متکلمین کا نظریہ کیا ہے، مشبہہ کون ہے، مفوضہ کون ہے، مجسمہ کون ہے، اور اہل السنہ والجماعہ سلف جو ہیں، سلف صالحین، ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ بنیادی اصطلاحات اور بنیادی جو گمراہ فرق ہیں اور ان کا جو گمراہی کا نقطہ نظر ہے، اس کے مد مقابل سلف صالحین کا جو نقطہ نظر ہے، اس سے ہمارے نوجوان بیچارے نابلد ہوتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہو گئے، عالم دین بن گئے، اور ان کو ان بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور اوپر سے المیہ کیا ہوتا ہے، اوپر سے المیہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کا مزاج اور ہے اور عربوں کا مزاج اور ہے. ہمارے یہاں بر صغیر کا مزاج ہے فقہی، یہاں یہ جو ٹائٹل چلتا ہے نا، جو عنوان چلتا ہے وہ ہے فقہی ٹائٹل. مثلا حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جعفری ہیں. یہ کیا ہے، یہ فقہی جو مذاہب ہیں، جو فقہی جو ہیں وہ گروہ ہے نا،
یہ وہ ٹائٹل ہے ہمارے بر صغیر میں، چونکہ زیادہ تر نہ تو حنبلیت ہے، نہ شافعیت ہے، نہ مالکیت ہے، دو ہی فرقے ہیں، ایک جعفری ہے، ایک حنفی ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ہے فقہی ٹائٹل، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب حنفی ہونے کے ناطے دیوبندی بریلوی دونوں ہی حنفی ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مماتی ہیں، دیوبندی ہیں حیاتی اور مماتی ہیں۔ حیاتی دیوبندی جو ہیں ان کو مماتی دیوبندی مشرک قرار دیتے ہیں۔ دیوبندی مماتی کو ذاتی طور پر پڑھ کے دیکھ لو، وہ بدترین قسم کے معتزلی ہیں، عقل پرستوں کے سرگنے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو شعور ہی نہیں۔ ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا، آ کلچے والے یہ ساتے والے نے تے آ جڑے نے نا آ ہے نے قرآن خانی والے، یا پھر کی نے آ رائے ونڈ والے نے تے آ اگلے پنڈ والے نے، بس وہ یہاں پر آ کر کے نا وہ ختم کہانی۔ نہیں پتا ہوتا کہ بنیادی معاملات کیا ہیں، نہیں عوام ہمارے طلبہ کو نہ بنیادی عام علماء کو بھی شعور نہیں ہوتا کہ بنیادی اختلاف کہاں پہ کھڑا ہے۔ اچھا آپ پوچھو کہ وہ جو ہمارے اسلاف نے عقیدے میں ساری گفتگو کی، وہ سارے بدعی فکر افکار جو تھے جن کا رد کیا امام بخاری نے، ٹھیک ہے جی، پوری خلق و افعال العباد لکھی، جہمیہ کا رد کیا، اور اسی طرح امام جو زابی کی کتاب العلوم، یا اس طرح کتابیں بڑی بڑی لکھ ماری، وہ گروہ کیا بر صغیر میں نہیں ہے؟ کیا بر صغیر میں ان کا وجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو کدھر ہے وہ؟ اس پہلو سے نہ ہمارا شعور ہوتا ہے، نہ ہمارا ان پہلو سے ان سے واسطہ ہوتا ہے۔ حالانکہ عملاً پتہ کیا ہے؟ عملاً آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں زیادہ تر دیوبندی بریلوی بدترین بلا مبالغہ بدترین جہمی ہے، بدترین جہمی۔ یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کریں گے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ سلفی مدارس کے اندر، سلفی مدارس میں عقیدہ ایک رسمی طور پہ پڑھایا جاتا ہے تھوڑا بہت، اس کے اوپر عقیدے کے اوپر توجہ اور عقیدے کی بنیادی مباحث جو ہے نا اس کو حل نہیں کروایا جاتا اور اس پہ توجہ نہیں دلائی جاتی۔ تو اب ہمارا موضوع ہے چونکہ قرآن مجید، تو ہم نے قرآن مجید کی تعریف کی تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، یہ قرآن کے اللہ کا کلام ہے۔ اب کسی مدرسے کے طالب علم کو پوچھے قرآن دے دلیل، یہ دلیل کوئی دلیل دے دو کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کلام اللہ ہے، اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ بات آئی کہاں سے ہے، کس دور میں کھڑی ہوئی؟ جس کا تو خاص انفرادی شخصی ذوق ہوگا نا وہ تو شاید وہ دو چار باتیں بتا دے آپ کو، ورنہ اکثریت کا عالم یہ ہے اینا ودا کہ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جو ہے وہ صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے، اور انہوں نے اس معاملے کے اندر گردن نہیں جھکائی۔ لیکن موقف دلیل کیا تھی ان کی، نقطہ نظر کیا تھا ان کا، جن سے ٹکرائے تھے ان کو تکلیف کیا تھی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے ہم اختصار سے دو چند ایک دلائل آپ کو اس لیے دیں گے تاکہ ہم جو ہے دلیل کے ساتھ بات کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا عباسی دور کے اندر، ایک صدی کے قریب جو دور ہے بنو امیہ کا، پھر بنو امیہ بڑا شاندار اسلام کا دور ہے، بنو امیہ کا دور۔ ہمارے ہاں تو مصیبت ہے رافضیت کا غلبہ ہے، یا رافضیت گزیدہ بدبخت ہے تفصیلی، جس وجہ سے ہماری عوام کو شعور ہی نہیں ہوتا، یا اسے حدیث تقسیم نے بیڑا گر کا دیا قوم کا، پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ ورنہ بنو امیہ ٹھیک ہے انفرادی شخصی غلطیاں کمزوریاں ہر لوگوں میں ہوتی ہیں، وگرنہ اگر اسلام کی ترقی اور اسلام کے غلبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنی ترقی اسلام نے بنو امیہ کے دور میں کی ہے نا، جتنا غلبہ اسلام کو بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے، اتنا غلبہ اتنی ترقی اسلام کو کسی دور کے اندر نہیں ملی ہے، جس پہ تاریخ گواہ ہے۔ اب مسئلہ آ گیا قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اب یاد رکھیے یہ فتنہ شروع ہوا عباسی دور کے اندر، اور اس میں معتصم مامون اور یہ جو تھے عباسی خلفاء اس کا شکار تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عباسی دور کے اندر جو فلسفے کی کتابیں تھیں نا ان کے عربی میں تراجم ہو گئے۔ اب فلسفہ اور منطق کی کتابیں جب ان کے تراجم ہوئے نا تو اس کی وجہ سے عقل پرستی نے زور پکڑا،
عقل پرستی آئی. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات معاملات ہے نا، اب اس کو جو ہے قرآن مجید اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی بجائے اس کو عقل کے سانچے پہ چڑھا دیا گیا، جس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کے میں کلام کر سکتا، یہ کیسے ہوتا؟ اللہ بولتا ہے، اس کا مطلب اللہ کا زبان، اللہ کی زبان ہے، اس کا مطلب ہے پھر اللہ کے لیے ایک منہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ہونٹ ہونے چاہیے، پھر ایک جبڑا زبان ہونی چاہیے، تاکہ جس سے اللہ کر. یہ تو پھر انسانوں والا معاملہ، وہی تو مجسمہ والا ماحول بن گیا. حالانکہ یہ ایسی بدیہی طور پہ جہالت والی باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج. یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہے اور کھانے سے تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی کیا بیان کرتی ہے؟ تسبیح. ہر چیز کے منہ زبان ہونٹ ہوتے ہیں. یہ تو بات ہی بنیادی طور پر باطل تھی جو عقل پرستی کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی. بہرحال تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اور اسی سے متاثر ہیں سارے متکلمین. یہ ہمارے احناف کی بھی اکثریت اسی کے اندر ہے، متکلمین. اور ان کے لیے اگر آپ معذرت کے ساتھ آپ کبھی تفصیل سے پڑھیے ان لوگوں کو، ان کا عقیدے والا قرآن اور ہے اور فقہ والا قرآن اور ہے. یعنی عقیدے میں قرآن کی تعریف کیا ہوگی؟ قرآن مجید کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کلام کیا ہے؟ یہ کلام کلام نفسی ہے. یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ کلام. بھئی یہ کلام نفسی کیا ہوتا ہے؟ کلام نفسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر ہی اندر بات کرتا ہے. لیس لہ صوت ولا حروف. اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر بات کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بات جو آواز جو کلام ہے نہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں نہ اس کے حروف ہوتے ہیں. نہ اللہ کی کلام کے الفاظ ہیں نہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہیں. اچھا وہ کون سا کلام ہے بھی جو اندر ہی اندر ہے، جس کے الفاظ بھی نہیں ہیں حروف بھی نہیں ہیں؟ العیاذ باللہ. اس کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ گنگا ہے جس کے اندر آواز بھی نہیں آتی حروف بھی نہیں؟ حالانکہ یہ باتیں بدیہی طور پر قرآن کے خلاف ہیں واضح طور پہ. کیسے؟ او بھائی کلم اللہ موسیٰ تکلیما اذ نادا ربہ، جب آواز دی اس کو اس کے رب نے، اللہ نے آواز دی، رب کی آواز کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا کیا ہے؟ تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ہم کلام. کہیں صحیح بخاری جو ہے نا کتاب التوحید پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے بات چیت کرنا، اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہم کلام ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز، اللہ تعالیٰ کی آواز بھی ہے، اس کے حروف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ مسموع بھی ہے، سنا بھی جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، نبیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیگر چیزوں سے، دیگر جو افراد سے ہم کلام. تو اس لیے جو ہے یہ کلام نفسی کا جو نظریہ گڑھ لیا گیا کہ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ کی آواز نہیں. حالانکہ یہ تو کلام ہوتا نہیں، تو ارادہ ہے. اور اس مسئلے کے اندر چونکہ یہ فتنہ سرکاری سطح پہ تھا اس لیے اس کا زور تھا، کیونکہ فتنوں کا بھی زور ہوتا ہے نا. جو سرکاری سطح پہ فتنے کی سرپرستی ہوگی نا، وہ فتنہ انتہائی سنگین اور خطرناک ہوتا ہے، اس کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. وجہ پھر ظالم حکمران اپنے جو ہے وہ جو ان کے ہوتے ہیں نا نظریات، اس کے پرچار کے لیے، اس کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے ہمہ قسم کے وسائل جو ہوتے ہیں نا وہ جھونک دیتے ہیں، عوام کو ظلم کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں اور ہر قسم کا ظلم کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اور پھر یہاں پر ہوتی معاملہ استقامت کا. خوش نصیب ہوتے جن اللہ استقامت ہے. ایسے معاملات میں بڑے بڑے لوگ بیچارے پھسل جاتے ہیں، نہیں وہ تاب لاتے ظلم کی. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ہر میں کفر ہی ہو یا ہر بندہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر باطل پہ کھڑا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر ان تکلیفوں، ازمائشوں، سختیوں کو برداشت کرنے کی سخت اور تاب نہیں ہوتی. بہرحال بات کو تو آگے بڑھائیں. اب آپ دیکھیے اس مسئلے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح ایک بہت بڑے محدث تھے امام یوسف بن یحییٰ البویتی رحمۃ اللہ علیہ.
امام یوسف بن یحییٰ البویتی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور یہ مصری تھے، اور یہ اتنے زبردست عالم دین تھے، اتنے زبردست محدث تھے، اور اتنے زبردست جو ہیں وہ علم جو ہے حدیث کے اوپر اتنے متباہر تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری مسند پر اگر کوئی بندہ بیٹھنے کا حقدار ہے نا تو وہ میرا شاگرد بویتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو بھی مصر سے نا اسی جرم، امام احمد بن حنبل کے ہم نوا تھے یہ، ان کو بھی مصر سے جو ہے وہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیڑیاں پہنا کے نا ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار کر کے مصر سے بغداد لایا گیا تھا اسی جرم کی پاداش میں۔ انہوں نے یہ عام ایک دلیل دیتے تھے، بڑی سمپل سادی سی دلیل دیتے تھے، پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم کہتے ہو کلام اللہ مخلوق ہے، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھو، اب یہ کلمہ کن کلام اللہ ہے اور فیکون کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا کن تو ہو، یہ آرڈر رب کا، اور اس کے نتیجے میں فیکون وہ کام کیا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ کن خالق ہے اور فیکون کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ اے اللہ کے بندو یہ بتلاؤ، اگر کلمہ کن بھی مخلوق ہے تو خالق کون ہے؟ بات سمجھے؟ اگر کلمہ کن بھی مخلوق ہے تو پھر خالق کون ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیا، جب اللہ کہتا ہو جا تو اس کے نتیجے میں پھر وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کلمہ کن خالق ہے۔ کہتے ہیں امام جو ہے امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے بندو، اگر کلمہ کن بھی مخلوق ہے تو پھر خالق کون ہے؟ بات سمجھے؟ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اللہ کا یہ کلام جو ہے، کلام اللہ جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کی آپ دوسری بڑی دلیل دیکھ لیجیے جو امام احمد بن حنبل بھی فرمایا کر دیا کرتے تھے، لوگوں اللہ نے قرآن میں کہا الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ الا خبردار، لہ الخلق، اور مخلوق بھی اسی اللہ کی اور حکم بھی۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اشریہ میں بھی نقل کیا، کہتے ہیں خلق سے مراد مخلوقات ہیں اور امر سے مراد کلام اللہ کا رب کا قرآن ہے۔ اب دیکھو اس میں واو ہے نا، عطف ہے، ایک مخلوق ہے خلق ہے اور ایک امر ہے، ایک خلق ہے اور امر یہ غیر خلق ہے۔ ایک تیسرے انداز سے دیکھ لیجیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا اللہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر یہ سمندر جو ہے یہ مدادن سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات، میرے رب کے کلمات کو فنا نہیں ہے، میرے رب کے کلمات کا اختتام اور خاتمہ جس طرح خالق کو فنا نہیں ہے، جس طرح رب کو فنا نہیں ہے،
رب کی صفات کو بھی فنا، رب کے کلمات کو بھی فنا۔ اگر مخلوق ہوتا تو پھر وہ اس کو کیا جانا چاہیے تھا؟ ختم۔ تو اللہ تو یہاں تک کہہ دیجیے، کہا جیسے لقمان نے فرمایا نا، میں لو انما جو ہے، لو انما فی الارض من شیء من اقلام والبحر یمدہ، اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کے کیا ہو جائیں؟ سیاہی بن جائے، ومن بعدہ، ٹھیک ہے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اچھا اس سمندر کے بعد مزید 7 سمندر سیاہیوں کے ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، رب کے کلمات کبھی بھی ختم۔ تو ربی فنا ہوتے ہیں مخلوق کو، خالق کو فنا نہیں ہے۔ جس طرح رب کی ذات کو بقا اور دوام ہے، اس طرح اللہ کی صفات کو بھی بقا اور دوام ہے۔ اگر مخلوق ہوتی تو مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کلمات کیا ہو جاتے؟ اگر مخلوق ہوتے تو یہ فنا ہو جاتے، یہ ختم ہو جاتے۔ اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نا، یہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے۔ میں ان سے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے پوچھا اللہ رحمان رحیم، ان میں سے کلام کون سا ہے؟ مخلوق کون سی شے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ مایا یہ اللہ کے جو اسماء ہیں، جو اللہ کے کلمات، اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، یاد رکھو یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے مخلوق کی عبادت جائز، اور تسبیح عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے جو اللہ کے نام ہیں اگر مخلوق ہو تو پھر یاد رب کے نام کی تسبیح جائز۔ تو نبی علیہ السلام ہر جمعے سورت پڑھتے، سورۃ الاعلیٰ، تو کیا پڑھتے؟ سبح اسم ربک کیا ترجمہ ہے؟ بس سبح، آپ تسبیح بیان کیجیے، اسم ربک الاعلیٰ، اپنے سب سے اعلیٰ رب کے نام کی۔ اگر یہ رب کے اسماء مخلوق ہیں تو کیا مخلوق کی تسبیح جائز ہے؟ پھر مخلوق یہ تسبیح تو عبادت ہے۔ اگر مخلوق کی تسبیح جائز قرار دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ بندہ مشرک ہو جائے گا، بندہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، میں ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے ناموں کو پکارنا اور اللہ کو اس ناموں سے پکارنا، یہ دونوں کیا ہیں؟ عبادت ہے۔ اس کو آپ ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی جگہ کے اوپر پڑاؤ کرے، کسی جگہ پہ جا کے قیام کرے، ٹھہرتا ہے، اور وہاں پر جائے تو نزول اترے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء، جس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز یا اس کو نقصان، اس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان ہے۔ اور اللہ کا نام ہے نا جس کی پناہ لی گئی ہے، تو یہ پناہ کیا ہے؟ اور ما فوق الاسباب، پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ پناہ صرف رب کی لی جاتی۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ ہے نا۔ تو بھئی ما فوق الاسباب، پناہ کس کا حق ہے؟ کسے لی جائے؟ اللہ سے۔ تو اب اللہ کے نام کی پناہ لے لو، یہ دعا پڑھو، جہاں بھی قیام کرو، لا تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی جب تک وہ اس جگہ پہ رہے گا، جب میں اس کو کوئی نقصان، لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کے نام کے ہوتے ہوئے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔
تو اب اگر اللہ کے اسماء جو ہیں وہ مخلوق ہوں تو پھر آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے نام کا اگر نام مخلوق ہے تو پھر کیا پناہ مخلوق کے لیے ہے؟ اور مخلوق کی پناہ جو ہے یہ کیا بنتی ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ تو الیاذ باللہ کیا نبی علیہ السلام نے شرک کا حکم دیا ہے؟ تو بہرحال یہ ہم نے چند ایک باتیں صرف اس لیے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ یہ بھی موضوع سمجھنے والا ہے، اور ہم بات چلی ہے قرآن مجید کی تعریف پہ، ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتی۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ چونکہ جب کلام اللہ کہا، یہ کلام اللہ کیا ہے؟ یہ بدریہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پورا دین منزل من اللہ ہے، پورا دین کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے، اور یہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک قرآن اور ایک سنت، ایک قرآن اور ایک احادیث، دونوں چیزیں منزل من اللہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آسمانی ہدایت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا تو کیا کہا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہدایت آئے گی کہاں سے؟ میں اللہ کی طرف سے۔ اور جو سورۃ الاعراف میں کیا فرمایا؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ نے کیا اتارا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کیا اتارا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک الکتاب اور ایک الحکمہ۔ اور بالاتفاق یہ الحکمہ، جب الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو الحکمہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کے کردار، احادیث۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرسالہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں روشنی ڈالی ہے اپنی کتاب الرسالہ کے اندر۔ اب دو چیزیں منزل ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ وہی الہی ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے، ابتدا میں کچھ تھوڑی بات کریں پھر آگے جا کے ہمیں اصول تفسیر میں اس پہ تفصیل کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات ہم نے اس لیے چھیڑی ہے کہ یاد رکھیے کئی لوگ نہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی کے 3 صورتیں وحی کی بیان کی۔ وحی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں۔ آپ سورہ شورى نکال لیجیے، وہاں پر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے لاجائز ہی نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اس سے اللہ ہم کلام ہو، الا وحیا، مگر یہ کہ اللہ خفیہ طور پہ اس کو کوئی چیز القاء کر دے، او من وراء حجاب، یا اللہ پسے پردہ اسے کیا کرے؟ کلام کرے، او یرسل رسولا، یا پھر تیسری صورت کیا ہے؟ اللہ کو فرشتہ، اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اپنے دین کی۔ 3 طریقے بیان کر کے، وحیاً، من ورائے حجاب، یرسل رسولا، وحیاً من ورائے حجاب، یرسل رسولا، یہ 3 طریقے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کی طرف بھی وحی کتنے طریقوں سے آئی ہے؟ 3 طریقوں سے۔ اب یہ اس بات کو سمجھیے
اب جب وہی 3 طریقوں سے آئی ہے تو ان 3 طریقوں میں سے قرآن مجید کس طریق سے آیا ہے؟ تین طریقے وہی کے ہو گئے. اب ان 3 طریقوں میں سے قرآن مجید کس طریق سے آیا ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے تو یاد رکھیے خود قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ قرآن مجید ان میں سے صرف ایک طریق پہ نازل ہوا ہے. بدریہ جبریل، بدریہ فرشتہ. یرسل رسولا جو ہے یہ ایک طریق ہے جس کے ساتھ قرآن اترا. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبک. جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اسے بتا دیجئے جبریل تو وہ ہے جس نے آپ کے قلب اطہر پہ اس قرآن کو کیا کیا. نبی علیہ السلام پہ وہی کتنے طریق پہ آئی؟ 3 طریق پہ. اور اس میں سے قرآن مجید کون سا طریق ہے؟ ایک طریق ہے. اور وہ طریق کون سا ہے؟ یرسل رسولا والا بدریہ فرشتہ. تو یہ بات دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پر اس کے علاوہ 2 طریق سے وحی اور بھی آتی رہی. تو یہ بات واضح ہوگی قرآن مجید بدریہ جبریل امین نازل ہوا. وہی صرف اتنی نہیں ہے، وہی اس کے علاوہ بھی ہے. اور دین کے مصادر 2 ہیں، ایک قرآن اور ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں مستقل ماخذ ہیں اور دونوں مستقل شرعی حیثیت رکھتے ہیں. اتنی بات واضح ہو گئی جی. اب ہمارا تعریف والا حصہ جو تھا پہلا حصہ وہ مکمل ہو گیا. ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے. کلام اللہ کا مطلب کلام اللہ کہتے کس کو ہیں، کلام اللہ کے دلائل کیا ہیں. اور منزل من اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط قید ہم نے کیوں لگائی، المتعبد بتلاوتہ کی شرط قید کیوں لگائی. اب اس کے بعد قرآن مجید کا مختصر سا تعارف ہم کر لیں، کیونکہ جس چیز کو ہم نے پڑھنا ہے یاد رکھیے ہمیں اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بھی المیہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر نوجوان جو ہیں عدم ذوق کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز سے عاری ہوتے ہیں، انہیں قرآن مجید کا جو ہے وہ تعارف بھی پورا نہیں ہوتا. چلیے جی سب سے پہلے جی قرآن مجید جو ہے نا اس کی کل جو ہے جو صورتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں. اور یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے. یہ 114 صورتوں کا جب مجموعہ ہے نا اسے قرآن مجید کہتے ہیں. اہل علم نے یہاں ایک یہ بھی بات بیان کی ہے کہ چونکہ ہر نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جو جس دور کا اس نبی کے دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا نا اللہ نبیوں کو جو معجزہ دیتا تھا وہ اس چیز کا توڑ اور اس چیز کا خاتمہ کرنے والا ہوتا تھا. وہاں پر اس دور کے بڑے بڑے ماہرین بھی بے بس ہو جاتے تھے. مثلا آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرعون اس قوم کے اندر جادوگری عروج پہ تھی، ایک سے بڑھ کے ایک جادوگر. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو جادو قرار دے کے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کھڑے کیے. اللہ نے جو عصا دیا
وہ جادوگر جو ہے وہاں بے بس ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے اور جادوگری کا توڑ کر دیا۔ وہاں جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ چیز جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ چیز جو ہے وہ حقیقی اصلاح چیز ہے، جس کی بنا پہ وہ سب پکار آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں گے نا، وہاں پر طب اپنے عروج پہ تھی، لیکن کسی بھی طبیب کے پاس پیدائشی اندھا، مادرزاد اندھے کا علاج نہیں تھا۔ کوئی بھی طبیب مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی طبیب وہ کوڑ یا برس کا علاج اس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر دو، کیا ہو گیا؟ وہ نابینا بینا ہو گیا اور اس کی آنکھیں بحال ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے برس کا علاج ہو گیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ۔ اب جہاں سارے طبیب، معالج، وید، ڈاکٹر، بڑے بڑے حذاق جہاں بے بس تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزہ دیے جس کے آگے سارے طبیب، حذاق اور معالج، وید سارے کیا تھے؟ لاچار۔ اور کیونکہ نبی کے معجزے کا مقصد نبی کی نبوت کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے اللہ نبیوں کو معجزہ دیتا ہے جس کے آگے پوری قوم کیا ہوتی ہے؟ بے بس ہو جائے، اللہ کی حجت قائم ہو جائے قوم کے اوپر۔ اب نبی علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ فصحا، بلغا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، ادیب، شاعر عرب میں، عرب عام تھے، بڑے بڑے بلیغ شاعر موجود تھے، بڑے بڑے قصیدے لے کے لٹکائے تھے خانہ کا وغیرہ، سبع معلقہ، سبع معلقات کہتا ہے کتاب بھی ہے۔ اب بڑے بڑے ادیب، اللہ نے اسی نے کہا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس قرآن کتاب لے کر کے آؤ۔ تو اب اسی بنا پہ اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک ہے پورا مجموعہ، 114 سورتوں کا مجموعہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ چونکہ شعراء حضرات جو اپنے دین ہوتا تھا نا، ان کے شعری مجموعہ، اپنا پورا جو شعری مجموعہ ہوتا تھا اس کا وہ نام رکھتے تھے دیوان، دیوان متنبی، دیوان حسان، ٹھیک ہے جی، دیوان فلاں، اپنے وہ مجموعی کلام کا نام رکھتے تھے دیوان۔ تو اللہ نے اپنے کلام کا، جو نبی علیہ السلام کو کلام دیا، اس مجموعے کا نام کیا رکھا؟ بل ہوا قرآن مجید۔ تو مجموعے کلام کا نام کیا رکھا دیوان کے مقابلے میں؟ قرآن۔ اور اسی طرح وہ پھر اپنے جو اشعار ہوتے تھے اس کے اندر جو قطعات ہوتے تھے، جو اجزاء ہوتے تھے، انہیں وہ قصیدہ کہتے تھے۔ قصیدہ ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ شعروں کا ایک خاص عنوان پہ جو مجموعہ ہوتا تھا اسے وہ قصیدہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا امام ابن قیم رحمہ اللہ کتاب قصیدہ نونیہ، امام نے قیم کی بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی شیعہ عقیدے کے حوالے سے اور منہج کے حوالے سے، اور اس کا ہر شعر جو ہے وہ نون پہ ختم ہوتا ہے، اسے اس کا نام ہے قصیدہ نونیہ۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ بھی ہر طالب علم کے پاس ہونے، اس کو پڑھنا چاہیے اچھی طرح دھیان کے ساتھ، جو ہے قصیدہ نونیہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح وہ اپنے ایک مخصوص اجزاء جو ہوتے تھے کلام کے اندر، اس کو وہ موسوم کرتے تھے قصیدے کے ساتھ، تو قرآن مجید کو اللہ نے موسوم کیا سورت کے ساتھ، جو مخصوص اس کے اجزاء ہوئے تو اس کو نام دیا گیا سورت کا۔ پھر اب اس کے اندر بھی ایک ایک قطعہ، ایک ایک جو الگ شعر ہوتا تھا، ٹکڑا ہوتا تھا، وہ ایک ایک جو کلام کا ایک ایک جز ہوتا ہے آگے، اس کو وہ کہتے تھے بیت۔ ساڑھے یہاں اردو میں لفظ بھی چلتا نا بیت بازی، یعنی شعر و شاعری کا مقابلہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیت بازی۔
تو اسی طرح فصحاء بلغاء کے کلام کے مقابل جو قرآن مجید میں جو ہے جو جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلام کے اجزاء ہیں، اس کو نام دیا گیا ہے جو ہے وہ آیت کا، یعنی مختصر کلام کو وہ کیا کہتے تھے؟ بیت۔ قرآن مجید نے اپنی مختصر کلام جو تھی اس کو نام دیا جو ہے وہ آیت کا۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ توبہ، جس کا نام سورہ توبہ بھی ہے، فاضحہ بھی ہے۔ یہ واحد صورت ہے 114 صورتوں میں سے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جس کی وجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سابقہ دونوں کا مضمون ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی، ہم نے نہیں لکھی، مضمون دونوں کا ایک جیسا تھا۔ اب اس کی وجہ توجیحات اہل علم مختلف بیان کی ہے، کیونکہ ابھی ہمارا اس موضوع نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ انداز، یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب یہ مصحف والی ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا، جب نازل ہوا تو سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی ہے۔ اور سب سے آخری وحی کون سی ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر طلبہ میں ہوتا ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ یوں کہہ لیجیے یہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے کہ احکام مکمل ہو گئے، احکام کا نزول کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا، مگر نہ عملی طور پہ جو سب سے آخری آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے نا، وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ عملی طور پر نزول کے اندر سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اب یہ ترتیب نزولی ہے، لیکن مصحف کی ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، مصحف کی ترتیب جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس۔ یاد رکھیے یہ ترتیب توقیفی ہے، یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی کی ذاتی محنت کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ترتیب نبی علیہ السلام کی لگوائی گئی ترتیب ہے، وحی الہی کے ذریعے لگی ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سے زیادہ کاتب صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام پہ کوئی بھی قرآن کی سورت آیت نازل ہوتی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحابہ سے فرماتے اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دو، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ رکھ دو، اس سورت کو فلاں سورت کے ساتھ ملا دو۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ فرامین اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب، یہ مصحف والی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جو ہے توقیفی ہے، یہ اجتہادی ترتیب نہیں ہے، کسی بندے کی ذاتی کاوش کی ترتیب نہیں ہے۔ اسی طرح اب آ جائیے اس سے آگے تھوڑا سا، قرآن مجید کی صورتیں، اس کی ترتیب کا توقیفی ہونا، اور یہ مصحف جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، اسے کہا جاتا ہے مصحف عثمانی۔ یہ جو مصحف قرآن ہم پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں مصحف عثمانی، کیونکہ سیدنا جو ہے قرآن مجید کے جو ہے وہ جامع القرآن جو ہے نا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جامع القرآن
قرآن مجید تو اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جبریل کے ساتھ یدارس القرآن، آپ جبریل کا قرآن کا دور کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کاغذ کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اور اس کے پتھروں پہ، یہ مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں مدون نہیں تھا۔ کتابی شکل میں اس کو مدون کیا، ترتیب دیا جاتا ہے، محفوظ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یمامہ کی جنگ ہوئی نا مسیلمہ کذاب سے اور بہت زیادہ قرآن کرام شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر مشورہ دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایسا کریں، یہ قرآن مجید کو جو ہے وہ مرتب کروا لے، جمع لکھوا لے، ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو حصہ رہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں امت میں اختلاف بنے گا، پریشانی بنے گی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتداءً اس چیز سے خائف تھے، ڈرتے تھے، کیسے کروں گا کام جو نہیں کیا میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملہ۔ تو پھر اللہ نے سینہ کھول دیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن مجید مرتب کیا۔ اور نے پہلے بتایا ترتیب کون سی ہے، توقیفی ہے، رسول اللہ کی لگوائی ہے، صرف انہوں نے اس کو جو ہے وہ کاغذوں سے، سلوں سے، پٹھے سے اور جو ہے وہ چمڑوں سے، مختلف ہڈیوں سے جہاں لکھا ہوا تھا اس سے اس کو ایک مصحف میں کتابی صورت میں کیا کر دیا، مرتب جب کر دیا، تحریر کر کے محفوظ کر دیا۔ اب قرآن مجید چونکہ ساتھ جو ہے وہ وجوہ پہ نازل ہوا ہے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف، انزل القرآن علی سبعۃ، ہمارے یہاں عام طور پر منع کرتے 7 قراتوں پہ، یاد رکھیے یہاں معنی قرات والا مناسب نہیں ہے، قرآن مجید 7 وجوہ پہ نازل ہوا ہے، جس کے اندر سیغ کا بھی فرق ہے، کہیں کی سیغہ ماضی کا ہوگا، کہیں سیغہ مضارع کا آ جائے گا، کہیں اسم فاعل کا آ جائے گا، پھر وہیں پر جو الفاظ کے اندر بھی بعض جگہ کو الفاظ کی جو ہے موجود ہیں، کہیں نہیں ہے، جیسے سیدنا ابن مسعود کا مصحف دیکھ لیں، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ نا، تو ابن مسعود کا مصحف خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہاں وہ ماں نہیں ہے اس طرح، لیکن مفہوم قراءات یا وجوہ کے اختلاف کے باوجود یاد رکھیے قرآن مجید میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کا چیلنج اللہ نے قرآن کی صداقت حقانیت کے لیے قرآن میں ذکر کیا۔ لو کان، حضرت دور نہیں جانا، اج تاڑے کول آئے تو دور جان رہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ کیا باتیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب قراء کرام میں قراءات میں لوگوں کا اختلاف ہوا اور یہ اختلاف نے شدت اور طول پکڑ لیا، سختی بھی آ گئی اور اختلاف بڑھ گئے، تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مشورہ کر کے امہات المومنین سے وہ مصحف لیا، اور نبی اللہ کا فرمان کے مطابق یہاں اختلاف ہو تو قرات قریش کو رسول اللہ نے ترجیح دی، تو آپ نے پھر یہ مصحف ترتیب دلایا اور بقیہ جو چیزیں تھی اس کو لکھوا کے تمام ریاست کے گورنر جو تھے ان کی طرف لکھوا کے اس کے نسخے جو تھے وہ بھیج دیے، اور جو بقیہ حصہ تھا اس کو جلا دیا۔ اب یہاں بھی 2 باتیں سمجھ لیجیے، یہ امت کا اتحاد، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور صحابہ کرام نے اس کا التزام اہتمام کیا۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے ایک مسئلہ کہ قرآن مجید کے ادب کا مسئلہ آ گیا ہے، تو کیا جلانا بے ادبی ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید کو ایک چیز ہے کہ وہ قرآن مجید کے نسخے جو ضائع ہو چکے ہیں، پھٹ گئے ہیں، جیسے شہید ہو گئے ہیں، گل گئے ہیں، دیمک لگ گئی ہے، یا وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے، اس قدر جو ہے وہ خستہ ہو گئے ہیں کہ اب پڑھنا اس سے ممکن نہیں ہے، تو بھئی ان کو بے ادبی سے بچانے کے لیے ان کو جلا دینا یہ اس کا سب سے محفوظ ترین طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، فتنے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عوام میں جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے بے ادبی کرتے ہیں،
اس کو بے ادبی سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ادب کا انداز ہے اسے بے ادبی قرار دیتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے قرآن کے ادب کے نام پہ قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی۔ اور جو ادب کا انداز ہے جس سے وہ ورق جل جائیں گے، اس کی اصل جب ختم ہو جائے گی وہ چیز، اس کو کہتے ہیں جی بے ادبی، قرآن جلا دیں، اور اس کو اپنے فرقہ وارانہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن کا بل فتنہ تو اشد من القتل، اسی لیے رسول اللہ بعض کام جائز ہوتے ہیں، ایک بات یہ بھی ضروری ہے، حکمت مصلحت سمجھدار علماء اس چیز کے اندر بڑا توجہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صاحب وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام کرنا مشکل تھا؟ آپ جو چاہتے کر دیتے، بڑے بڑے کام، حتیٰ کہ بعض کاموں پہ نبی علیہ السلام پریشان تھے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لیکن اللہ نے کروانا تھا، جاہلیت کا قانون توڑنا تھا۔ نبی علیہ السلام اس معاملے میں تنگی محسوس کر رہے تھے، اللہ نے کروا دیا۔ کیا تھا؟ منہ بولا بیٹا، اس کی منقوہہ جب اس کو طلاق ہو گئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو زہر نے طلاق دے دی تو اللہ نے کہا کرا دیا۔ حالانکہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا، لے پالک اڈاپٹ کیا بیٹا بچہ، وہ حقیقی بیٹا تصور ہوتا تھا۔ جس طرح ایک مسلمان اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ اصل تھا، اس وجہ سے اس سے بھی وہ شادی کو اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بچی سے بیوی سے شادی کیا ہے، حرام ہے۔ اب اللہ نے کروا دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو حکمت مسئلہ سمجھائی ہے، فتنے سے بچتے ہیں۔ اب دیکھو خانہ کعبہ، اب خانہ کعبہ جو ہے بنائے ابراہیم سے ایک دیوار اس کی ہٹی ہوئی ہے۔ مشرقین کا جو متولی خانہ کعبہ بنانے کا متولی تھا نا عمران، اس نے جب خانہ کعبہ تعمیر کرنا چاہا تو اس نے کہا تھا بھئی کوئی زنا کا پیسہ، کوئی شراب کا پیسہ، سود کا، جوئے، کوئی پیسہ حلال پیسہ میں چاہیے۔ پیسے کم پڑ گئے۔ حتیم والی جانب جدھر گولائی ہے، حتیم والی جانب اس کے اندر تقریباً 2 صفوں کے قریب 6 ہاتھ حصہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ تھا، انہوں نے ادھر سے دیوار اتنی تعمیر کم کر دی اور وہ حصہ باہر رہنے دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا۔ اب مکہ فتح کرنے کے بعد اب قریشیوں نے ایک اور بدماشی اپنا کی ہوئی تھی، اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی۔ وہ اجارہ داری پتہ کیا تھی قریشیوں کی جو بدماشی تھی؟ وہ تھی دروازہ اونچا لگایا ہوا تھا، سیڑھی چڑھ کے اوپر آؤ تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں، جس کو چاہیں روک دیں۔ اب یہ جا بنا جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مکہ فتح ہو گیا نا تو اب نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ سے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، لولا قوموں کے حدیث و عہد بالجاہلیہ لہدمت الکعبہ، اگر تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے میں کعبۃ اللہ کو گرا کے دوبارہ تعمیر کرتا۔ اور 3 چیزوں کا عزم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 3 کام کون سے تھے؟ نمبر 1 کہ حتیم میں سے وہ حصہ، ہجر مقام، ہجر کہتے چھوڑا ہوا حصہ، ہجر مقام جتنا حصہ بیت اللہ کا بنائے ابراہیم سے باہر رہ گیا ہے میں خانہ کعبہ کو اس کے مطابق تعمیر کر دیتا۔ نمبر 2 وجہ اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا، یہ جو اونچائی پہ لگا اس کو زمین کے برابر کر دیتا۔ نمبر 3 وجعلت لہ بابین، میں خانہ کعبہ کے کتنے دروازے کر دیتا؟ 3 دروازے، 2 دروازے کرتا، ایک سے داخل دوسرے سے نکل جاتے اور اس کے 2 دروازے کر دیتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے عہد میں یہ کام کیا بھی، اور پھر حجاج نے اپنی تعمیر کے اندر اس کو جو ہے وہ گرایا۔ پھر عباسی دور آیا تو جو خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کیا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، کیونکہ پیچھے عباسیوں کی ظاہر سیاسی مخالفت بھی تھی بنو امیہ سے۔ تو اب حجاج نے وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ والی تعمیر کو ختم کر کے اب دوبارہ رسول اللہ کے دور والی تعمیر پہ بحال کر دیا۔
عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرا دی حجاج نے. اب خلیفہ ہارون الرشید نے جو ہے وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ اجازت دیں تو میں اس کو جو ہے وہ پہلی بنا پہ جو رسول اللہ کی خواہش تھی جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا ویسے کر دوں. امام مالک رحمۃ اللہ منع کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے خبردار یہ کام نہیں. فرمایا اللہ کے بندو یہ رب کا گھر خانہ کعبہ اللہ نے لوگوں کے دل میں اس کی ایک ہیبت روب اس کی عزت رکھی ہے. اس کا ایک مقام ہے. اگر اسی طرح ہر حکمران اس کو اپنی جو ہے وہ پسند کے مطابق بنا کے گرا کے دوبارہ بنانا شروع کر دے گا, کوئی بڑا کر رہا ہے کوئی چھوٹا کر رہا ہے کوئی بڑا کر رہا ہے کوئی چھوٹا کر, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس گھر کی ہیبت روب جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک تو لوگوں کے دلوں سے وہ ہیبت اور روب ختم ہو جائے گا, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ خانہ کعبہ یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں بزیچہ اطفال کھلوڑا بن جائے گا. ہر بندے مینوں تو شرف حاصل ہونا چاہیے کہ میں بھی تعمیر کرا خانہ کعبہ. نتیجہ تھا یہ تعمیر کے دوران رہ جائے گا سارا لوگوں کا وہ روب ازالہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس چیز سے روک دیا تھا. بہرحال یہ بات دور نہ نکل جائے. تو سیدنا عثمان, اب ہم نے کہا تھا ادب کیا ہے بھئی, جو ضائع شدہ اوراق ہے نا یا غیر مستعمل ہیں یا مصحف جو بسیدہ ہو گئے ہیں یا مصحف جو ہیں جو قابل استعمال نہیں رہے ان کو اچھے انداز سے جلا دینا چاہیے. لیکن فتنہ ہو تو بھئی پھر اس کو ایسے انداز میں محفوظ کریں جس سے لوگوں میں فتنہ نہ پھیلے. کیوں کہ لوگ فرقہ وارانہ سیاست جو ہے وہ پھر اسی اوپر کھیلتے ہیں. وہ کہو جی قرآن جلاتا اس کے خلاف جلوس بندہ مار دے, کوئی قیمت نہیں پڑے گی اس کی. آپ اس کے کئی ایک واقعات آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں. حافظ جاز صاحب بیچارے ایک ہوتے تھے گجران والے سے, اس بیچارے کو پڑھتے ہوئے مصحف گر گیا ہاتھ سے, اس کو اپنی سیاسی مخالفت میں جس مخالفت میں اس بیچارے کو گھر سے گھسیٹا مار مار کے اس بیچارے کو مار ڈالا. کیا ہے ظلم کی انتہا اور خود بے ادبی کی انتہا لوگوں کی دیکھیں کیا ہے. آپ کبھی یہ نہر ہے نا یہ جو آپ کے لاہور سے گزر رہی ہے BRB سے نکلتی ہے اور آگے دور تک جاتی ہے, اب لوگ بیوقوفوں کی حماقت دیکھیں. یہ نہر جو ہے نا یہ صرف نہری پانی نہیں ہے جو دریاؤں سے آتا ہے, اس کے اندر پورے لاہور کے گٹر اس میں گرتے ہیں. یہ آپ مغل پورے سے آگے چل جائیں جلو والی سائڈ پہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ گول آپ کو پورے علاقے کا گندا پانی ٹرپائنوں کے ذریعے اس نہر میں گرایا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے مصحف جی انہوں جلانا نہیں, بوری بری یا جو ٹکڑے شاپر پکڑا اس میں جو قرآن مجید کے بسیدہ اوراق ہیں اس میں جو اس کے پارے ہیں جو نہیں قابل قرات پڑھنے قابل نہیں وہ خستہ ہو گئے, اس کو پکڑا نہر سے سٹتا. اب کی اپنے بڑا ادب کیتا ہے جی کی جلانا نہیں. اب پھینکا کہاں پہ؟ گندے گٹروں والے پانی میں. آپ کبھی یہ خشک ہوتی نا تو کبھی آپ کو جائزہ لے صفائی کرنا, اللہ کی قسم پورے توڑے لوگوں نے پھینکے ہوتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ اس گندگی کے اندر قرآن مجید کے اوراق پھینکے ہوتے ہیں. بدترین ظلم اور بے ادبی کی یہ انتہا ہے, لیکن جہالت سے لوگ کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ فتنے سے بچنا چاہیے. تو آپ اس کو کسی اور انداز مثلا میں جو ہے لوگ قبرستان میں جو ہے وہ دفن کر دیتے ہیں یا جا کر کے پھر جو ہے وہ کسی پرانے کنویں وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں, جس سے مقصد وہاں مقصد صرف اتنا ہے کہ فتنے سے بچنا چاہیے. حماقت کرتے ہوئے نہیں میں کہاں گا جی حق نہیں ہے, او بھائی اللہ کے بندو تو رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ کو اصل بنیاد پہ بنانا حق نہیں تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت اور سلطہ نہیں تھا؟ حق بھی تھا, رسول اللہ کے پاس طاقت اور سلطہ بھی تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن حکمت مقصد کا تقاضا ہوتا ہے کہ فتنہ پیدا نہیں کرتے. فتنے سے بچنے کے لیے جائز کام چھوڑ دو تاکہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ سالن وہ نہ بڑھے. جہاں تک اب بات آئی ہے تو ضمن ایک اور بات بھی کر دیں, قرآن مجید کے آداب کا مسئلہ. قرآن مجید کے بلکہ ادب کی بات بھی کرتے ہیں, پہلے قرآن کا تعارف پورا کر لیں. اب قرآن مجید 114 سورتیں مصحف عثمانی ہے یہ, اور 7 وجوہ پہ یہ نازل ہوا ہے. اب قرآن مجید میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو بعض لوگوں نے عذرائے سہولت جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی ہے, لیکن یاد رکھیے وہ اصل قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے. مثلا منازل منزلیں
آپ دیکھیں گے کہ جب مصحف کھولتے ہیں نا آپ، تو ہر مصحف کے نیچے والی لائن میں یہ لیجیے، انہوں نے شاید درج کی ہوئی ہے درج، یہ دیکھیں کوئی بھی صفحہ کھول لیں، یہ لکھا ہوا ہے منزل، حاشیے کے باہر ہوگی یہ منزل لکھی ہوئی ہیں، کوئی آپ صفحہ کھول لیں، ہر صفحے پر منزل نمبر 1 2 3 4 5 6 منزل نمبر 7، ٹھیک ہے، یہ 7 منزلیں ہیں، رکوعات کی تقسیم ہے، پاروں کی تقسیم ہے، اعراب القرآن، اعراب قرآن کا مسئلہ ہے، یہ چاروں چیزیں آپ توجہ سے سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلا جہاں تک مسئلہ ہے قرآن مجید کے اعراب کا، یاد رکھیے یہ قرآن مجید میں کوئی اضافہ نہیں، اس کا اظہار کروایا تھا حرکات کا۔ اعراب اور حرکت میں فرق ہوتا ہے نا فنی طور پر، آپ کو پتا ہے کہ ہر زبر زیر پیش جو ہے نا اس کو حرکت کہتے ہیں، لیکن کسی بھی کلمے کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے نا اسے اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات و اعراب جو ہے نا اس کا اظہار قرآن مجید پہ کروایا تھا حجاج بن یوسف نے۔ ایتے ہوں ساڑھے ہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، کوئی تو ویسے قرآن کے معاملے میں بدزبانی کرنے والے ہوتے ہیں جو رافضی ہیں، دوسرا ہمارے ہاں مقلدین کا گروہ ہوتا ہے، وہ بھی اس جہالت کا فائدہ اٹھانے کو، آپ وہ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھانے پہ جاتا ہے، لو جی دیکھو جی اعراب بدعت نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو یاد رکھنا قرآن مجید میں ایک حرف ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں ہے، آپ کوئی بھی، یہ قرآن مجید عربی زبان میں اہل زبان کو زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت، وہ اہل زبان ہے، وہ بغیر حرکات ہوتی ہے لفظ پہ، حرکات و سکنات ہیں، لیکن اہل زبان کو چونکہ اپنے الفاظ کی اپنی زبان کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، انہیں حرکات سکنات انہیں جو ہے زیر زبر لگانے کی ضرورت ہے۔ جیسے یار آپ یہ دیکھیں اپنے مدارس ہے نا، آپ کے مدارس میں آپ جب بلوغ المرام پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پہلے گرامر پڑھاتے ہیں، پھر آپ کو عربی اجرا کرواتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے پھر آپ کو عربی بات پڑھنی سکھاتے ہیں کہ آپ اجرا کرواتے ہیں، جی فلاں دا عمل کیے، فلاں دا عمل کیے، تو زبر کیوں آئی ہے، تو زیر کیوں آئی، تو پیش کیوں آئی، یہ ایک ڈنڈے والا دور ہوتا ہے، اجرا کا دور ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ عربی کے، چونکہ آپ کا قرآن، آپ کا نبی، آپ کا دین عربی زبان میں ہے تو آپ کو اس کو پڑھنا آنا چاہیے، تو اس کو سکھانے کے لیے ہم بچے کو گرامر سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ٹھیک ہے، مسلم، بخاری، اس میں زیر زبر نہیں لگے ہوتے، آپ پڑھتے ہیں، اور آپ نہ حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر حرکات کے پڑھتے ہیں، حرکات لگی نہیں ہوتی، لیکن جب بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، حرکات سے پڑھتے ہیں۔ یہی حال قرآن مجید کا تھا کہ عربی جو اہل زبان ان کو حرکات کی ضرورت نہیں تھی، اور پڑھتے تو حرکات کے ساتھ ہی ہیں، پڑھا تو حرکات کے بعد جانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو حجاج بن یوسف کے دور میں یہ حرکات جو تھی وہ کیا کر دی گئی، لگا دی گئی، ظاہر کر دی گئی، تاکہ اجمی لوگ، غیر عربی لوگ ان کو پڑھنے، جو ان کی زبان نہیں ہے، ان کو پڑھنے میں غلطی نہ لگے، یہ پس منظر تھا حرکات کا۔ یار آپ کی اردو ہے نا، آپ یہ دیکھیں اردو، فارسی، عربی، ان زبانوں میں جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹک، وہ بنیادی جو حروف ہیں جس کے اوپر کلام کا مدار ہوتا ہے، جس سے کلام مرکب ہوتی ہے، یہ تقریباً مشترک ہیں، چند ایک الفاظ حروف کا اختلاف ہے، بنیادی طور پر ان کے الفابیٹک، ان کے حروف تہجی سارے کیا ہیں، مشترک ہیں۔ آپ اپنی اردو کو بغیر حرکات کے نہیں پڑھتے، لیکن لکھتے بغیر حرکات کے، اپنی اردو کو آپ بغیر حرکات کے لکھتے ہیں لیکن پڑھتے بغیر حرکات کے نہیں ہیں۔ آپ کے جتنی اخباریں نکلتی ہیں کیا کیا نام ہے ان کے، نوائے، نوائے وقت، اب نون پہ کیا پڑھا آپ نے، لکھتے لکھی ہوتی تھے، اب وقت کے اوپر واو پہ کیا پڑھتے ہو، واو پہ بھی زبر ہو، کا پہ بھی، لیکن لکھتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بلال،
اب آپ یہ بتلائیے، جب آپ نے اپنا نام بولا، آپ نے پوچھا آپ کا نام، آپ نے کہا بلال، اب یہ بتائیے اپنے نام کے با کے لیے زیر لکھتے ہو؟ نام لکھتے ہو بلال، با لام الف لام، لیکن پڑھتے ہو بلال، بلال نہیں پڑھتے، بلال نہیں پڑھتے، نہ با پہ ضمہ پڑھتے ہو نہ با پہ فتح پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ بلال۔ کہ اس کا تلفظ کیا ہے؟ کسا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمارا زبان کا لفظ ہے، ہمیں پتا کیسے پڑھنا کیا ہے۔ تو اب آپ کسی عام بندے کو پڑھانا ہو، بچے کو پڑھانا ہو، کسی غیر زبان والے کو پڑھانا ہو، یا جس بیس نہیں ہے اس کو پڑھانا ہو، تو آپ کس سے کیا ضبط کر دیتے ہیں؟ آپ زیر ضبط کر دیں۔ جو آپ بولنے میں بولتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں، تو کیا وہ آپ کے نام میں اضافہ ہوگا یا اس کا حقیقی جو ہے وہ اس کی شکل و صورت ہوگی؟ اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہے۔ بعین ہی یہ حروف کا مام جو اور حرکات کی قرآن مجید کی حجاج بن یوسف کے دور میں اس کا اظہار کیا گیا، یہ قرآن مجید میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آ گیا رکوعات، پارے اور منازل۔ یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے۔ یا ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا جی یہ 40 پارے نے تھے، یہ 30 پارے نے۔ رافضی، پہلے نمبر پر تو روافض کے ہاں اصل قرآن یہ نہیں ہے، اگرچہ رافضی عقیدے کے مطابق جو ہے جب تک 12واں جو ہے وہ غار سے نکل کے نہیں آتا، انہوں نے قیامت تک کوئی نہیں، کیونکہ جمعہ ہی نہیں۔ یہ تو مفروضہ ہے نا، ایک حقیقت میں 12واں بیچارہ جمعہ بھی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا 12واں، لیکن چونکہ یتبعون الا الظن، چونکہ اپنے وہ گمان کے پیروکار ہیں اور اسلام کے خلاف ایک زندیق لوگ ہیں، یہ اپنی زندیقیت پہ کھڑے ہیں بدبخت، تو اس بنا پہ 12ویں دن انتظار چلے تو انہیں لے کے آنا ہے، نہ انہیں آنا ہے تو نہ قرآن آنا ہے، انہیں کھجل ہو کے مر جانا ہے، انہوں نے اینیاں صدیاں ہوئی کھجل ہو کے مرن رہے نا، انشاءاللہ گاہ میں جلیل ہونا ہے، بال ہوگی قسمت میں دی ذلت ہے۔ بہرحال اب یہ پارے جو ہے آپ کبھی دیکھیں، اس کی تقسیم قرآن کے اندر نہیں ہوگی، اسی لیے عربوں سے جتنے بھی قرآن چھپیں گے نا وہ اجزاء کے اوپر شامل ہوں گے، سمجھے؟ صورتیں ہوں گی یا اجزاء لکھے ہوگی، ہمارے یہاں پارا ہوتا ہے، یہ بھی سہولت کے لیے تقسیم کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی قسم کا اضافہ نہ بھی پارے 30 ہوں تو قرآن مجید مکمل 114 صورتوں میں، جس کا آغاز بسم اللہ سے، جس کا اختتام الناس پہ۔ بات سمجھے؟ منازل کی تقسیم یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، عام معروف جو ہے کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ ہر روز جو انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوا تھا نا، روزانہ اتنا قرآن تلاوت کرنا رات قیام کے اندر، تو ایک دن کا جو مطلوب حصہ ہوتا تھا اسے ایک منزل کہتے تھے۔ تو 7 دنوں میں جو پڑھا گیا، پہلے دن میں ایک پڑھا گیا وہ منزل اول، دوسرے دن پڑھا گیا منزل ثانی، پھر منزل ثالث، اس طرح کتنی منزلیں ہو گئی؟ 7 منزلیں۔ اس لیے اس کی بھی نشاندہی حاشیے کے اندر نیچے ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رکوعات۔ قرآن مجید کے جو رکوع ہیں، یاد رکھیے قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں، کل قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ اب آپ کبھی غور کرنا، جس وقت آپ رکوع کا لفظ دیکھتے ہیں نا، کہیں سے بھی کھولیں گے تو اس کے اوپر عین کی نشانی ہوتی ہے رکوع کے اندر، یہ دیکھیے یہ رکوع لکھا ہوا ہے، کوئی قرآن جاب ہے تو کھول لیجئے، کوئی جگہ نکال لیجئے، کوئی رکوع نکال لیجئے، عین کی نشانی ہے جو علامت ہے کس کی؟ رکوع کی۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں گے اس میں 3 عدد لکھے ہوں گے، ایک عین کے اوپر، ایک نیچے، ایک درمیان میں۔ کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کرتے ہم لوگ، یہ عدد 3 لکھے، ایک عین کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک نیچے لکھا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے رکوع کی جو علامت ہوتی نا، اس کے اندر جو عدد لکھا ہوتا ہے، وہ جو رکوع آپ کا مکمل ہوا ہے نا، اس رکوع میں جتنی ایتیں ہوتی نا اس کا نمبر ہوگا۔
وہ اتنی گنتی لکھی ہوگی. مثلا اگر رکوع کی آیت 7 ہے نا تو علامت کے اندر درمیان میں نمبر 7 لکھا ہوگا. آپ چیک کریں, کوئی رکوع چیک کریں, دیکھیں کوئی رکوع پکڑے, دیکھیں درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی عین کی علامت چیک کریں نا, نمبر کتنا ہے. اب اس کی گنتی کریں, پچھلے رکوع کے بعد اس کی آیتیں گن لیں. ہاں جی, بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو عین رکوع کی علامت دی ہوتی ہے اس کے اندر جو عدد لکھا ہوتا ہے نا, یہ اس رکوع کی جو کل آیات ہوتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہے کہ اس رکوع کی کل آیات اتنی ہے. اچھا, دوسرے نمبر پر پھر رکوع کی جو نشانی علامت ہوتی ہے نا, ایک گنتی عدد اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, ایک نیچے لکھا ہوتا ہے. پھر دیکھیں رکوع علامت کوئی چیک کر لے, اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوگا, رکوع کی علامت کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے یہ پارے کا رکوع نمبر ہوتا ہے کہ جون سا پارا آپ پڑھ رہے ہیں نا اس پارے کا یہ رکوع نمبر جو ہے فلاں ہے. مثلا رکوع 5 لکھا ہوگا نا اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارا آپ پڑھ رہے ہیں اس پارے کا یہ 5واں رکوع ہے. مولوی دورہ تفسیر القرآن ہے تو قرآن کا تعارف پتہ تو ہونا چاہیے قرآن میں لکھا کیا ہے. مولوی 6 سال مدرسے پڑھے, یہ ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, بنیادی موٹی موٹی چیزوں کا. اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے اکاؤنٹ کر لیں پارے کو, جو اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے نا رکوع کی علامت کے اوپر, یہ عدد ہوتا ہے کہ پارے کے رکوع کا, کہ اس پارے کا یہ اتنا رکوع ہے. مگر 5 نمبر لکھا تو مطلب یہ پارا مثال 5واں ہے, اوپر رکوع نمبر 5 لکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ والمحصنات 5واں پارا, اس کے اوپر جو عدد رکوع کی علامت کے اوپر جو عدد ہے یہ اس پارے کا اتنا رکوع ہے. اگر 5 نمبر 5واں رکوع ہے تو 5 لکھا ہوگا, 6واں رکوع ہے تو 6 لکھا ہوگا, 7واں رکوع ہے تو 7 لکھا ہوگا. اب رکوع کی علامت کے نیچے بھی ایک عدد لکھا ہوگا, غور کریں, رکوع کی علامت کے نیچے بھی ایک نمبر ہوگا. اب دیکھو سورۃ البقرہ ہے نا, تقریباً 2.5 پاروں کی صورت ہے. سورۃ بقرہ پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا تلک الرسل میں جو ہے یہ بھی آدھا آ جاتا ہے اس میں تقریباً. اب سورت 2.5 پاروں پہ ہے, پارے اس میں 2.5 آ گئے. اب رکوع کی علامت کے نیچے جو عدد ہوتا ہے نا یہ سورت کا رکوع نمبر ہوتا ہے. جو علامت کے اوپر نمبر تھا وہ پارے کا رکوع نمبر ہے, اور جو علامت کے نیچے نمبر لکھا ہوا یہ سورت کا رکوع نمبر ہے. یہ سورت کا رکوع کا نمبر ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے. کم از کم بندہ پردہ کو پتا تو ہونا چاہیے تھا, میں پردہ کی پیا تو اسے علامت کی یہ پردہ رکوع کیا ہے اور سورت کا رکوع کون سا ہے, اور اس رکوع کی آیتیں کل, یعنی ایک رکوع کی علامت میں 3 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے. نمبر 1 رکوع میں آیتیں کتنی ہیں, نمبر 2 یہ پارے کا رکوع کون سا ہے, نمبر 3 یہ سورت کا رکوع کون سا ہے. درمیان میں رکوع آیات کی تعداد, رکوع کی آیات کی تعداد, اور رکوع کی علامت کے اوپر جو عدد ہے یہ ہے پارے کا رکوع نمبر, اور جو نیچے گنتی ہے یہ ہے سورت کا رکوع نمبر. پھر بھی لو, پھر بھی لو, گڑبڑنا ہوگی ہوگے, کوئی علامہ نکالیے. سبحان الذی اسری بعبدہ, حضرت نیچے پارے کا رکوع نمبر لکھا ہوا ہے 17 رکوع, اور اوپر جو ہے ٹھیک ہے, اوپر جو ہے ٹھیک اسی طرح ہی ہے جی. میں سورہ کاف میرے پاس ہے نا, تو نیچے رکوع نمبر جو ہے وہ پارے کا ہے اور اوپر جو ہے وہ سورت کا رکوع نمبر ہے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر جہاں سورت دیکھو نا, سورۃ القاف مکمل ہو رہی ہے, اوپر رکوع جو ہے وہ سورت کا ہوگا, نیچے رکوع پارے کا. معذرت سب کا لسانی ہو گئی, جزاک اللہ. بات سمجھ آ گئی ہے. اب ایک اور کام کیجئے, کوئی سورت نکال, چلو سورۃ توبہ کاٹو,
سورہ توبہ نکالیے، ایک اور کام کر کے بھیج دیے، سورہ توبہ نکالیے، آ گئی؟ اب یہ سورۃ توبہ لکھا نا جہاں پر، ایک چیز تو واضح، اس کی آیتیں کتنی، آیاتھا مرقوعاتھا، یہ تو واضح ہے۔ اچھا غور کریں، جہاں سورۃ توبہ لکھی ہے نا، اس کے شروع میں نمبر 9 لکھا ہوا ہے اور آخر ساتھ آگے 113 لکھا ہوا ہے۔ نکال لی سورۃ توبہ، جہاں سورۃ توبہ نمبر یہی ہے کہ پہلے 9 نمبر آگے 113 ہے۔ یہ 9 113 کا مطلب کیا ہے؟ یہ ترتیب کے اندر اس کا نمبر 9واں ہے اور نزول کے اعتبار سے نمبر 113 ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ترتیب کے اندر اس کا نمبر کون سا ہے؟ 9 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کون سا ہے؟ 113۔ گویا کہ آخری مدنی دور کے اندر نازل ہونے والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کر کے دیکھو ذرا، سورہ فاتحہ نکالیے، اچھا جی، اب دیکھو اس کا سورۃ الفاتحہ لکھا ہوا، اس کے شروع میں نمبر 1 ہے، آگے نمبر 5 ہے، لکھا ہے ایک، اور کہ قرآن مجید کی ترتیب میں نمبر سورت کا کون سا ہے؟ 1، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کون سا ہے؟ 5واں۔ یاد رہے گا پھر انشاءاللہ؟ چلو، قرآن مجید کا تعارف کرنا تو کم از کم جڑی بنیادی چیزاں نے استعمال نے، حالانکہ ساری زندگی ہوگی قرآن پڑھ دے، کہیں دھیان نہیں کر دے، تھوڑا سا غور کریں گے نا تو چیزیں حل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ توجہ سے پڑھ دے بندہ، ساری زندگی خود بھی فائدہ ہوتا ہے، بندہ کسی کو بھی وہ پوچھ ہی لیتا ہے تو کم از کم بندے کو شرمندگی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اب چلیے اس سے آگے، قرآن مجید کی کل جو صورتیں ہیں وہ ہم نے بتا دی ہے کہ 114۔ قرآن مجید کی صورتیں 2 حصوں میں منقسم ہیں، مکی اور مدنی۔ قرآن مجید کی صورتیں 2 حصوں میں منقسم ہیں، مکی اور مدنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید ہجرت سے پہلے نازل ہوا، وہ شہر مکہ میں آپ تھے، یا آپ کے وادی طائف میں تھے، یا آپ رستے میں تھے، گھر میں تھے، یا بازار میں تھے، عکاظ میں تھے، یا ظلم جنہ میں تھے، جہاں بھی تھے، ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی حصہ کہلاتا ہے۔ وہ کیا حصہ کہلاتا ہے؟ مکی۔ اور قرآن مجید جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مدنی۔ البتہ بعض حصوں کے اندر سورتوں کے آیات جو ہیں ان میں کچھ اتفاق ہے، بال اتفاق بعض صورتیں مکی ہیں لیکن کچھ آیات اسی کیا ہوں گی؟ مدنی۔ بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن کچھ آیات وہی مکی۔ اس قسم کا بعض جگہ پر معاملہ ضرور ہے، اور بعض جگہ پر آیات کی تعیین میں یہ اختلاف ہے جو مفسرین میں ضرور ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن قرآن مجید کی حقانیت میں، اس کے ثبوت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ مکی کتنی ہے، مدنی کتنی ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید کی زیادہ صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور جو تھوڑی ہیں وہ مدنی ہیں۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد جو ہے نا وہ 86 ہے۔ 86 صورتیں قرآن مجید کی مکی ہیں اور 28 صورتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ 28 تے 26 86 اگر جمع کریں گے تو نتیجہ بنے گا 114۔ البتہ ان میں یہ اختلاف ہے، جو صورتیں مکی مدنی ہونے میں جن صورتوں کا اختلاف ہے کہ ان میں سے مکی کون سی ہیں اور مدنی کون سی، ان کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 صورتیں مکی، ان کا مکی اور مدنی ہونا اہل علم کے ہاں وہ کیا ہے؟ مختلف ہی ہے۔ 28 تعداد ہے ان کی۔
اب جو مختلف ہی صورتیں ہیں یعنی جن کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کو مکی کہتے ہیں، بعض کو کہتے ہیں مدنی کہتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ 12 کے اندر بھی تفصیل یہ ہے کہ 4 صورتیں مکی ہیں جن کے اندر اختلاف ہے، بعض کو مکی کہتے ہیں، بعض انہیں کیا کہتے ہیں؟ مدنی۔ یعنی اگر دوسرے انداز میں بات کر کے دیکھیں تو 82 صورتیں جو ہے وہ بالاتفاق مکی ہیں، 4 صورتیں ہیں مکی جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مکی صورتوں میں سے 86 ہم نے ٹوٹل بتائی، 4 صورتیں ہیں جن کا اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کی 28 صورتیں مدنی ہیں، جن میں سے 8 صورتیں جو ہیں وہ مختلفی ہیں، 20 اتفاقی ہیں۔ 8 مدنی صورتوں میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی، اور 4 مکی صورتوں میں اختلاف ہے جس کے بارے میں یہ راجح موقف ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا نا، جو ہم نے موقف آپ کو بتایا کہ 86 صورتیں مکی سے ہیں اور 28 مدنی ہیں، یہ راجح موقف کے مطابق بات کی۔ اور جو صورتیں مختلف ہی ہیں، مکی صورتوں میں 4 صورتیں ہیں جو مختلف ہی ہیں، اور مدنی صورتوں میں 8 صورتیں ہیں جن کا مکی یا مدنی ہونے کا اہل علم میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس سے آگے چلیے تھوڑا سا جی۔ اب ایک چیز اور آ گئی قرآن مجید کے ادب کے لحاظ والے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے نا، یہ اس کی دلی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو قرآن مجید کا ادب ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن خود ساختہ نہیں، وضعی نہیں، شریف ادب۔ وضعی کیا ہے اور شرعی کیا ہے؟ خود ساختہ کیا اور حقیقی کیا ہے؟ خود ساختہ ہے چومنا ناک کو، پھر آنکھوں کو، پھر اتوں دی کما دیو، یہی ہوں نا، او پہ جاندہ ہی کیوں کہ بس ہوں کی ہے کہ اتوں دی اوپر سے گزر گیا، نہ اس کو کھولنا، نہ اس کو پڑھنا، نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ نہ عقیدے میں قرآن آئے گا، نہ عبادات میں قرآن کا سر و رنگ ہوگا، نہ معاملات میں، نہ غمی میں، نہ خوشی میں، نہ گھر میں، نہ کاروبار میں۔ قرآن جو صرف عقیدت کے لیے، چومنے کے لیے، اتوں دن گاہ دے مڑ کے بس۔ یہ خود ساختہ ادب ہے۔ ایک ہے شرعی آداب۔ شرعی آداب کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن مجید ظاہری طور پہ آدمی کا جسم یا ہاتھ جو ہے وہ پاک صاف ہونے چاہیے، ہاتھ کو گندگی وغیرہ نہ لگی۔ مصحف تھامنا ہے تو آپ کے ہاتھ کو گندگی نہ لگی ہو۔ وضو شرط نہیں ہے، آپ وضو اگر رکھیں وہ ویسے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے کہ آپ با وضو رہیں، یہ ایک اپنی جگہ باعث برکت چیز ہے۔ اس کا الگ مطلب رات کو سونا بھی ہو تو نبی علیہ السلام جب بندہ با وضو ہو کر کے سوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہ منی ایسا جو ہے جب وہ دعا پڑھ کے سوتا ہے کہ دعا اللہ جو ہے جب اپنے وضو کرے، اپنے بستر پہ آ جائے، دائیں پہلو پہ لیٹ جائے، ٹھیک ہے جی، اور پھر دعا پڑھے، ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے یا یہ آدمی جو ہے اگر فوت ہو جائے تو یہ جنتی آدمی ہے۔ با وضو سونا بھی عبادت ہے، تو با وضو پڑھے بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن وضو قرآن پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نا ایک غلط استدلال کرتے ہیں عام طور پہ، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ آپ قرآن کی آیت نکالیے، یہ آپ کو جو ہے سورۃ الواقعہ کی آیات ہیں، آخری رکوع کی سورۃ الواقعہ نکالیے، 27واں پارہ نکالیے، واقعہ سورۃ الواقعہ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم وانه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ نکالیے، نکالا سورۃ الواقعہ۔
سورہ واقعہ کا آخری رکوع ہے یہ. سورہ واقعہ کا آخری رکوع ہے، دیکھ لیجئے. یہ درمیان میں دیکھیے آ گیا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. ستاروں گرنے کی جو جگہیں ہیں میں اس قسم اٹھاتا ہوں. وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یقین اگر تم جان لو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. وانه لقرآن کریم، یقیناً یہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، معزز قرآن ہے. لیکن یہ قرآن کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون. یہ جو قرآن کریم ہے کہاں پہ ہے؟ کتاب جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر ہے یہ قرآن. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس چھپی ہوئی کتاب کو صرف پاکیزہ لوگ فرشتے چھوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں لا یمسہ، ہو ضمیر کا مرجع کتاب مکنون ہے، قرآن مجید نہیں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تو بھئی لا یمسہ، ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع کتاب مکنون ہے. اس کتاب مکنون کو نہیں چھوتے الا المطہرون، مگر پاک لوگ، فرشتے مطہر. قرآن مجید کی بات یہ نہیں ہے کہیں اس کو جو ہے وہ قرآن مجید پہ فٹ کر کے کہتے بے وضو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. حالانکہ قرآن ہم نے پہلے عرض کیا کہ با وضو ہونا بہت اچھی بات، افضل چیز ہے. اور بھائی اسلام تو سونے کے لیے بھی وضو کی ترغیب دیتا ہے، وضو کر کے سوو. عام آدمی بندہ با وضو ہے، بہت افضل بات ہے. وضو بذات خود مستقل ایک عبادت ہے. یہ فقہ حنفی نہیں ہے کہ یہاں نماز کے لیے بھی وضو عبادت نہیں ہے. یہ بھی فرض سمجھنا، بات آئی ہے تو ہم کر دیتے ہیں آگے. فقہ حنفی میں وضو عبادت نہیں ہے. یہ تو صرف نماز کے لیے ضرورت ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ پانی کا ضیاء ہے. لکھی پڑی بات ہے، کوئی افسانے نہیں ہے. ورنہ نور الانوار نکال لیجئے. نور الانوار میں ملا جیون حنفی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ تو تبرد کے لیے ہے، یہ ورنہ یہ تو شرعی ضرورت ہے، یہ تو ضرورت کے لیے کیا گیا. وگرنہ دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ پانی کا کیا ہے؟ ضیاء ہے. جبکہ اسلام کے اندر وضو بذات خود مستقل ایک کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کے لیے نیت شرط ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے شریعت نے اس کا طریقہ کار وضع کیا ہے. اس پہ اجر و ثواب بیان. باوجود سونے والے کی وسیع سمجھ نہیں پڑتی، ابھی آپ کو بیان کیا صحیح بخاری کے حوالے سے. تو فقہ حنفی میں یہ بھی پانی کا ضیاء. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی ایک موٹا فرق دیکھ لینا، ان کے لیے وضو عبادت نہیں ہے ان کے نزدیک. وگرنہ اگر عبادت ہو تو انما الاعمال ہو، نماز عبادت ہے نا، وہ نیت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، اور نیت بنائیے کہ نہیں؟ باب صوم غدن نوئی تو شاہ رمضان، وہ اپنی جگہ کے جو ہو جائے، ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے سے امام دے، سجے بنے امام دے، کھبے بنے نظام دین، اللہ اکبر. بنائیے نا نیت، عبادت ہے نا. اچھا وضو دی نیت سناؤ، اگر عبادت ہے تو وضو نیت کتنے؟ حالانکہ وضو میں بھی تقسیم کی ہوئی ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. جو قرآن وضو کے جو ہے وہ ارکان اجزاء قرآن میں آئے نا کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ 4 جو قرآن مجید میں. اب کہتے ہیں یہ تو فرض ہیں، باقی پھر کیا ہے؟ سنت. اچھا فرض سنت تقسیم تے کر لی. اور بھائی انما الاعمال، عمل نیت ہے نا، اور عمل ہے نا وضو، تو کوئی بھی عمل ہو اس کا اعتبار کس پہ ہوتا ہے؟ تو وضو دی نیت سناؤ، کسے بندے کو سنا دے، مولوی کو بخا دے کتنے ہے. نماز واسطے ایڈا تکلف کر لیا، گھر آتا کہ جنازے بھی وہ لکھ کے لا چھڑی آ.
ٹھیک ہے، 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ، درود واسطے رسول اللہ، دعا واسطے حاضر، میت دے پیچھے سے امام دے سارا کچھ لے چڑیا نا، وضو دی نیت کتنے جی؟ تے جے نیت نہیں تو وضو ہوئے گا؟ اور بغیر نیت کے عمل قبول ہوتا ہے؟ عمل کا اعتبار ہوتا ہے؟ جب وضو نہیں تو وضو دی نیت نہیں تو پھر وضو ویکھیا جائے اگلا کام اور خطرناک، جب وضو نہیں تو پھر نماز۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ فقہ حنفی چیزیں بری پڑھوں گے، یہ دیگر کہ بندہ جو پاؤں پھسلا اور جا کے وہ گرا گیا حوض کے اندر اور وہ بھیگ کے آ گیا تب ہی وضو ہو گیا، جیسے تھانوی صاحب لکھا پرنالے کے نیچے کھڑی ہو جاوے اور بھیگ جاوے تو وضو ہو جاوے گا، پرانی اردو ہے نا۔ آپ بارش ہو رہی ہے، پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے، سارے بھیگ گیا تو وضو ہو گیا فقہ حنفی کے اندر۔ آپ کا پاؤں پھسلا، آپ سیدھے گئے جب وہ حوض کے اندر، جب وہ آپ باپ گیلے ہو کے بعد وضو ہو گیا آپ کا، تو بھئی یہ وضو نہیں، یہ تماشے مذاق ہے شریعت کے ساتھ۔ تو انما الاعمال بارہ بات دور نکل جائے، تو وضو شرط نہیں ہے قرآن کے لیے، پڑھو وضو کرو اچھی بات ہے، افضل چیز ہے، لیکن لازم اور شرط نہیں ہے۔ وضو نہ بھی ہو بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، مصحف بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسری چیز، اگلا سوال آتا ہے کہ جنبی اور حائض قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسائل میں اختلافی ہے۔ حیضہ عورت، یہ مسئلہ ہمارے ہاں زیادہ اس میں بھی پیش آتا ہے آج کل۔ ہمارے ہاں الحمدللہ تمام مقام پہ فکر دیتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہلوی، سب کے ہاں بچیوں کی دینی تعلیم کے بھی ادارے ہوتے ہیں، مدارسے دینیاں سب نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے عورت کی فطرت ہے کہ اس کو مخصوص ایام کا اللہ نے سلسلہ رکھا، کاتب اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے۔ اب ان کا معاملہ اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ظاہر ہے کوئی اجتماعی ترتیب تو ممکن نہیں ہوتی کسی، سمجھے؟ تو اب ظاہر ہے کسی نہ کسی کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ مسجد میں چلو نہیں آئے گی، مدرسہ الگ بنا ہوا ہے، اب قرآن پڑھے کہ نہ پڑھے، مصحف تھامے کہ نہ تھامے، یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس موضوع پر جتنی روایات مروی ہیں جس کے اندر قرآن مجید کو جو حائضہ کے لیے قرآن مجید کے پڑھنے کی، جنبی کے لیے پڑھنے کی ممانعت ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ روایات ضعیف ہے۔ اسی لیے اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حائضہ ہو عورت تو وہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، مصحف بھی تھام سکتی ہے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ناولینی الخمرۃ من المسجد، یہ نماز کی جگہ جو ہے مجھے چٹائی پکڑا دو جس پہ نماز پڑھنی ہوتی۔ تو ماں جی نے فرمایا، عرض کرنے لگی، انی حائض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یا اسی طرح بعض لوگ اس کے لا یمس القرآن الا طاہر، بعض سے اصطلاح کرتے ہیں کہ حیضہ اور یا دیگر جنبی جو ہے وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اس سے بھی استدلال درست نہیں۔ کیوں؟ بھئی مومن ہوتا ہی طاہر ہے، مومن ناپاک ہوتا ہے، اس سے مراد مشرک اور کافر لوگ ہیں، ان کو مصحف نہیں تھمانا۔ آپ انما المشرکون نجس، جہاں تک مومن کا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو رستے میں ملے تو ابو رضی دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو ابو رضی کسے کے سائڈ کو باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، تو ہم نے کہا مالکا یا باہر، اور کیا ہوا تجھے ابو رہا کدھر چلے گئے تھے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی کنت جنوبا، میں کیا تھا؟ میں جنبی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، جنبی کے باوجود ہم نے کہا ان المؤمن لا ینجس، تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ معنی واضح ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا لا یمس القرآن الا طاہر، تو اس سے مراد یہ کہ مشرک اور کافر جو ہیں ان کو مصحف نہیں تھمانا، ان کو نہیں دے جائے۔ یہ مومن بندہ اگر بظاہر اس کے ہاتھ پاک ہیں وہ مصحف بھی تھام سکتا ہے، اور تو حیضہ بھی ہو ہاتھ صاف ہے
یار حیضہ روٹیاں پکا دی ہے، سبزی کاٹ دی ہے، تو روٹیاں کس سے بناتی ہے وہ؟ کھانی جائز ہے نا جائز ہے؟ چلو باقی تو آپ سمجھدار ہو ماشاء اللہ، سمجھے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جنبی بھی ہو یا حائضہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے آغاز کے لیے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن مجید کی تلاوت جب بھی آپ کریں، جہاں سے بھی کریں، تو ابدا کہاں سے کرنی ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا، تاکہ شیطان ہمیں پھسلا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، شبہات کا شکار نہ کر دے، تعوذ۔ اور جہاں بسم اللہ لکھی ہے، یاد رکھیے یہ بسم اللہ قرآن مجید کا حصہ ہے، جز ہے، یہ بھی اہل علم کے اختلاف ہے نا، اس کے بعد پر کل انشاءاللہ اگر بات آگی جمنن تو انشاءاللہ کوئی آگی بات اور کریں گے، اس کے بھی دلائل کچھ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ آیا قرآن مجید کا حصہ، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، بالاتفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کا جز ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن مسئلہ اتنا ہے آیا یہ مستقل ایک آیت ہے ہر سورت کی، یا یہ ایک ہی آیت ہے جو ہر سورت کے ابتدا میں بطور فصل فرق کرنے کے لیے فصل کے لیے لکھی گئی ہے، یہ ایک طرح کا ہے، جبکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہر سورت کے مستقل آیت ہے۔ اس کے بعد جہاں بسم اللہ درج ہے وہاں بسم اللہ بھی پڑھنی ضروری ہے، اور بسم اللہ ہم نے بتایا 113 صورتوں کا حصہ ہے، اور 14ویں صورت میں نہیں ہے، سورۃ توبہ کے اندر، البتہ اسی طرح سورۃ نمل کی ایک آیت کا جز بھی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے عمدگی کے ساتھ پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، ترتیل کے بعد اگلا ہے قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو لوگ کیا ہو گیا ہے وہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اس لیے خالی طوطے کی طرح رکھنا اور جو ہے وہ میں 10 منٹ پارا کھینچ دینا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی کمال نہیں۔ اور اسی طرح اس کے اداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو کم از کم 3 دن میں مکمل کیا جائے، اس سے پہلے مکمل قرآن ختم کرنا یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ اداب قرآن کے ضمن میں آپ اسلاف کو پڑھیں گے نا، سلف صالح صحابہ کرام تابعین کو، وہاں آپ کو ایک چیز اور ملے گی، صحابہ کرام تابعین اعظام وہ بسا اوقات ایک رات میں قرآن، ایک دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ تو قرآن مجید وہ بھی تو ان چیزوں کو سمجھتے تھے نا، وہ بھی تو ان احکام نبوی کو جانتے تھے نا، کیا انہیں اس بات کا فہم، شعور، ادراک نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ تو بھئی پھر کیوں ایسا؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے وقت اور جگہ کے لحاظ سے اس چیز کا حکم بدل جاتا ہے، اسی لیے اہل علم نے سلف کے اس عمل کو اور یہ حدیث اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اصل میں فرق ہے، کچھ جگہ کچھ مقامات جو ہوتے ہیں وہ خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، جہاں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ تھوڑی ہے، راتوں کا قیام ہے، مثال بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں بندہ جتنا بھی پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے، اس کو اجازت ہے، بڑا وہ معزز مقام ہے،
سمجھے، وہ عظیم ایک جگہ ہے، اس لیے اگر کوئی بیت اللہ میں ہے تو اسے حق وہ جتنا مرضی چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح رمضان کی راتوں کے اندر جتنا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ تو یہ حکم جو ہے مخصوص راتیں اور مخصوص مقامات پہ تو ایک دن رات میں بندہ قرآن مکمل کر سکتا ہے، لیکن عمومی حالات میں، عمومی جگہوں پر، عمومی اوقات میں 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ ادب قرآن کا کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس چیز سے اجتناب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا سبق تھا جو تعارف قرآن کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کو کلیئر کیا، کیونکہ ہم نے قرآن کو تفسیر پہ جانا ہے نا، تو بھائی پہلے تو بنیادی قرآن کا تعارف تو ہمیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے آج کے سبق میں ہم نے کوشش کی ہے قرآن مجید کا تعارف جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ کے دلائل، قرآن کی تعریف کیا ہے، کچھ صورتیں، اس کی آیات، اس کے رکوعات دیگر، اور اس کے آداب اور دیگر قرآن مجید سے متعلقہ معاملات جو تھے وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک مستقل بات ذہن میں رکھے، جہاں ہم نے کوشش کرنی ہے نا، جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے، پڑھنے کے لیے آئیں، سب سے پہلے 3 دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ جب بھی آپ نے کلاس شروع کرنی یا ویسے بھی آپ کو پڑھتے ہیں نا تو مستقل اپنی زندگی کے اپنے کام کے آغاز خاص کر پڑھنے کے لیے اور عمومی دعاؤں میں بھی، نمبر 1 سب سے پہلی چیز وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب یہ دیکھیے نبی علیہ السلام صاحب وحی ہیں، نبی کو سارا علم کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ وہ ربی زدنی علما قرآنی دعا ہے، قرآنی دعائیں زیادہ بہتر ہیں اس اعتبار سے کہ مستجاب دعائیں ہیں، ہر حرف پہ نیکیاں بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد دعا پر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دوسرے نمبر پر جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ اللہ تعالی ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے لیے یہ کام کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور تیسرے نمبر پر جو دعا ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس، آپ کا چچا زاد بھائی جو تھے، جب انہیں دیکھا بچہ بڑا سمجھدار باصلاحیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اللہ عبداللہ کو قرآن کے، اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین میں فقاہت عطا فرما، اللہ اور عبداللہ کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ سمجھے؟ تو اس لیے آپ اپنے لیے دعا پڑھیں گے تو ان الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل، یہ مستقل اپنی دعا کا حصہ بنا لیں۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل، اللہ مجھے قرآن مجھے دین کی فقاہت، اللہ دین میں گہرا فہم، دین کے اندر جو ہے وہ گہری سوجھ بوجھ، اللہ مجھے دین کے معاملے میں جو ہے وہ گہرائی عطا فرما، اور اللہ مجھے قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ تو یہ مستقل آپ نے عام بھی حالات میں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا، خاص کر جب پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے کا ارادہ، پڑھنے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ تینوں دعائیں رب سے پڑھ کے دعا کر کے بیٹھیں، تاکہ ہمارا تقیہ اعتماد ہمارے رب پر ہو اور ہمارا جملہ معاملہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی مدد اور توفیق جو ہے وہ شامل حال ہو۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ Al Hassan Islamic Center